3 طاق راتیں گزر چکی، 21، 23، 25 اور آج ہے 27۔ اگر پچھلی 3 طاق راتیں شب قدر نہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو۔ اس لیے آدمی کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ یہ جو شب قدر ہے اللہ نے ہر سال صرف مسلمانوں کو دی۔ ہم سے پہلے جتنے لوگ کے دنیا میں، جیسے میں نے ابھی کہا یہودی، عیسائی، فلاں فلاں، ان کو سب تو زندگی میں ایک بار شب قدر ملتی تھی۔ بعض حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جب یہ آیت نازل ہوئی نوح علیہ السلام کے تعلق سے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کرے۔ اگر 50 سال اور بھی ملا لی، 1000 سال زندگی تھی ان کی۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ میری امت تو بہت مختصر مدت کے لیے آتی ہے، ان کو زندگی میں 1 مرتبہ شب قدر ملی، میری امت کے لیے اللہ تو مہربانی کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہر سال شب قدر رکھا ہے رمضان میں۔ شب قدر، قدر کی رات، عزت کی رات، احترام کی رات، تقدیر کی رات، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص اہتمام کیا ہے۔ قرآن بھی اسی میں نازل ہوا، اسی مہینے میں نازل ہوا، جو مسلمانوں کی قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور وہی ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے قرآن، جو بھی قرآن پر عمل کرتے اللہ ان کو عزت سے نوازتا، اور جو بھی قرآن کو چھوڑ دیتے عمل نہیں کرتے اللہ ان کو ذلیل کرتا۔ تو لہٰذا قرآن نازل ہوا شب قدر میں۔ شب قدر کی کیا باتیں ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو آدمی کے تراویح پڑھتا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی کے لیلۃ القدر میں نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وما تأخر بھی ایک روایت کے اندر آیا ہے، بعد کے گناہ بھی معاف کر دیتا، اب تک جو گناہ کی وہ بھی معاف، آئندہ بھی اگر کوئی گناہ ہو وہ بھی معاف ہو جاتا۔ 8 رکعت پڑھے سمجھو ہم لوگ تراویح کی نماز، اگر شب قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ آپ اندازہ کرو جی، 8 رکعت نماز پڑھے کتنا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میری مسجد میں جو بھی آدمی نماز پڑھے گا، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فی ما سواہ، میری مسجد میں کوئی بھی مسلمان ایک نماز پڑھے گا اس کو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ہے جی۔ بیت المقدس میں جو بھی ایک وقت کی نماز پڑھے گا، ایک نماز پڑھے گا، 500 نماز کا ثواب ملے گا۔ جو آدمی مکے کی مسجد میں نماز پڑھے گا 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ ہر آدمی تو حج کو نہیں جا سکتا، مکے کو تو نہیں جا سکتا، اللہ نے ہمارے لیے شب قدر بھی رکھی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی نہ، جتنی بھی رکعت پڑھے، کتنا ثواب ملے گا جی؟ 1000 مہینے کی کا ثواب ملے گا آپ کو۔ 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 8 رکعت تو پڑھے، اس کے علاوہ بھی جتنی ہو سکے آپ تنہا نفل نماز پڑھ سکتے، 2 رکعت تلاوت کر سکتے ہیں۔ کتنی قیمتی رات ہے۔ اگر آپ نے سبحان اللہ 1 مرتبہ پڑھا، الحمدللہ پڑھے، وہ بھی اتنا شب قدر ہے، کتنا ثواب ملے گا اس کا۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات کی عبادت،
وہ عبادت نماز ہو، صدقہ خیرات ہو، ذکر و اذکار ہو، تلاوت ہو، سب کا ثواب بے حساب دیا جاتا ہے۔ 1000 مہینے سے بھی زیادہ۔ اب زیادہ کتنا؟ 2000 مہینہ، 4000 مہینہ، وہ نہیں بولا اللہ، 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا آج کی رات عبادت کی رات ہے کہ صاحب اپنے آپ کو جتنا ذکر کر سکیں، جتنی نفل پڑھ سکتے ہیں، تلاوت پڑھ سکیں۔ فرض کیجئے کوئی آدمی 1 جز پڑھا، تلاوت کیا، اس کا بھی اتنا ثواب ملے گا، اس لیے کہ 1000 رات سے افضل ہے۔ وہ 1 جز کا کتنے ہزار جز پڑھے جیسا ثواب ملے گا؟ قرآن میں 30 جز ہے، وہی جز کتنی مرتبے؟ 1000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں جی، اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس طرح تلاوت کا بھی، ذکر کا بھی، نفل نماز کا بھی، صدقہ خیرات کسی نے کیا اس کا بھی ثواب ملے گا جی۔ 100 روپیہ دیے، 50 روپیہ دیے، 10 روپیہ دیے، کتنا ثواب ملے گا؟ آج کی رات میں سب کا ثواب بے حساب بڑھا دیا جاتا ہے، بے حساب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج کی رات میں کتنا جاگنا ہے جی؟ جاگنا ہے مغرب سے لے کے فجر کی اذان تک، فجر کی نماز تک، 12 گھنٹے، 12.5 گھنٹے، جتنی بھی رات ہوتی اتنا جاگنا ہے۔ اتنا زیادہ ثواب ہمارے حساب سے تو مغرب سے فجر تک ہے، فرشتوں کے حساب سے عصر سے فجر تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ بالنہار و ملائکۃ باللیل، تمہارے پاس آسمان سے فرشتے اترتے رہتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ کہا فجر کی نماز میں اترتے۔ اللہ اکبر، فرشتے اترتے جی روز، آج نہیں، رمضان میں نہیں، روز 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 فرشتے آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری عبادت میں شریک رہتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے فجر کی۔ ان کی ڈیوٹی عصر تک، یہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر عصر کو فرشتے آتے، ایسے چینج ہوتے رہتے، جیسے ہم دیکھتے نا ڈیوٹی دیتے نا 8 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، بہت سارے سیکورٹی کو، ان کو، ویسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ڈیوٹی دیا ہے، یہ میرے مومن بندے ہیں، تم ان کی خدمت میں رہو، ان کی حفاظت کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، نماز پڑھنے والوں کا ساتھ دو، ایسا اللہ کی طرف سے ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ تو ان کی مغرب، ان کی عصر سے شروع ہو جاتی ڈیوٹی، تو مسلسل فرشتے آتے رہتے جاتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں جی۔ یقین ہونا چاہیے کہ فرشتے آئیں، اس لیے فجر کی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، عصر کی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے عصر کی نماز وقت پر نہ پڑھے، یوں سمجھو کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی، بال بچے پیسے سب لٹ گئے۔ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، جماعت چھوٹ جائے، یہ وقت سے پڑھے نہیں، وقت گزر گیا، تو کیا ہوگا جی؟ گویا پوری زندگی اس کی برباد ہوگی، مال بھی چلا گیا، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اور فجر کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز وہ تو اللہ کو بہت پیاری ہے، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو شب قدر فرشتوں کے حساب سے عصر سے شروع ہوتی، ہمارے حساب سے مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی عبادت کریں، اس میں 2 چیزیں سوچنے کی ہیں، ایک دعا قبول کرتا اللہ تعالیٰ اس رات میں، اور وہ تھوڑی دیر کی دعا کرتے رہے، تھوڑا وقت تھا اس میں تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ لیکن عبادت اس مہینے میں ایک دعا ہے، ایک عبادت ہے، وہ جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک تو ہمارے گناہ معاف ہوتے جی،
لیلۃ القدر آج کی رات میں نماز پڑھے اگر لیلۃ القدر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایمان سے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، 1000 مہینوں سے آج کی عبادت افضل ہے۔ اور تیسری بات جو ہوتی ہے دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ لوگ سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کے بتاتے ہیں، ایک آدمی سنے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں دعا قبول کرتا ہے۔ اب وہ صاحب ہر شب قدر میں جیسے 21 23 ایک بڑی پتھر کی سیل رکھ لیتے، اور اس زمانے میں لائٹ وائٹ کچھ بھی نہیں نا، اور وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ اسے سونے کی بنا دے، اللہ اسے سونے کی بنا دے، ہاتھ رکھ کے دیتے، پھر بھی دعا کرتے، پوری رات دعا کرتے رہے۔ صبح کا ٹائم ہو گیا پھر بھی ہاتھ رکھے تو وہی پتھر ہے، بولے اللہ اگر تو اسے سونے کی نہیں بناتا مٹی کی بنا دے، ہاتھ رکھ کے دے گا تو مٹی بن گئی تھی۔ سمجھانے کے لیے بولتے دعا کرتے رہو جی، دعا کرتے رہو، اللہ قبول کرے گا۔ اتنی دیر کی دعا تھی، وہ اتنے دعا قبول کرنے کا ٹائم تھا تو ایسے ان کی دعا ہو گئی۔ یہ 3 باتیں ہوئی جی۔ اور جو اصلی بات ہوتی ہے آج کی رات میں وہ ہے تقدیر کا لکھنا۔ 4 باتیں نا آج کی رات میں، ہر طاق رات میں یہی۔ اگر آج کے شب قدر ہے تو الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کیا ہے، آج پوری دکانوں میں میٹھے بنانے کے پورا انتظام رہے گا۔ شب قدر نا بوندی کی دکانیں خوب بکے گی، لوگ بوندی کھائیں گے۔ پھر اس کے بعد بریانی پکے گی، گوشت کی دکان، مرغی کی دکان ایسے ہوگی۔ اور کچھ لوگ نئے نئے کپڑے پہن کے آئیں گے، صاحب شب قدر آج قدر کی رات ہے، کھا پی کے سوئیں گے، عبادت کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جو قوم کے ایسی ہو جاتی ہے جن کی پسند ہے کھانا پینا اوڑھنا، یہ لوگ کیا عبادت کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے، تقریریں ہوتی رہیں گی، پھر اس کے بعد چلے جائیں گے، جا کے سو جائیں گے۔ کہاں جی، تقدیر کے لیے دعا کرنا چاہیے نا۔ شب قدر ہو سکتا ہے کہ 27ویں ہو۔ حضرت ابی بن کعب، ان سے ایک صحابی نے کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا جا کے، دیکھو عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی جی، وہ کہتے ہیں من یقوم العام یصبہ، 1 سال عبادت کرے تو شب قدر ملتی، ویسا فتویٰ دیتے۔ ابی بن کعب نے کہا نہیں جی، عبداللہ بن مسعود کو اچھی طرح معلوم ہے شب قدر کب ہے، لوگ بھروسہ کر کے پوری زندگی چھوڑ دیں، صرف 1 رات کے لیے عبادت کریں، اس لیے ویسا بولے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے، اور رمضان میں بھی 27ویں کو ہے، ایسا ابی بن کعب بولے اور قسم کھا کے بولے۔ اس زمانے میں رہی ہوگی جب ابی بن کعب بولے، اللہ کے رسول کے زمانے میں 27ویں آئی ہوگی شب قدر، لیکن لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا 27ویں ہی شب قدر ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو شب قدر نصیب فرمائے گا، لیکن حدیث سے اس کی ساری صحیح دلیل نہیں ملتی ہے، بلکہ جیسا کہ بخاری وغیرہ میں ہے 21 23 25 27 29۔ یہاں قرآن ختم کر دیتے 27 کو، کل سے مسجدوں میں دیکھے تو لائٹ بھی نہیں جلاتے، ختم رمضان۔ یہ کتنا افسوس ہے، رمضان تو ہے ابھی باقی 3-4 دن کا، لیکن کیا کرتے ہیں، بس آج کے بعد پورا ختم ہو گیا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہاں تمل ناڈو وغیرہ میں حافظ نہیں رہتے تھے، یو پی بہار سے حافظوں کو بلاتے تھے، عید کرنے کے لیے وہ ٹکٹ بک کر کے آتے تھے، 27ویں رمضان کا ٹکٹ بک کر لیتے، 27 پڑھائے، پیسہ لیے، ٹرین میں بیٹھے گھر کو چلے گئے۔ اب اس کے بعد کون نماز پڑھاتے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے 20 سورتیں پڑھ کے چھٹی، 15 منٹ میں 20 رکعت پڑھا کے بھیج دیتے، پوری رونق ختم جی۔
کتنا افسوس ہے جو لوگ 27ویں کو مان کے یہ سب غلطی کرتے ہیں، کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ تو 3 باتیں بتائی۔ آج کی عبادت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی آج کی رات میں۔ تیسری بات یہ بتائی میں نے، جو بھی عبادت ہم کریں گے آج کی رات میں، صدقہ، خیرات، تلاوت، ذکر، اذکار، سنت، نفل نمازیں، اس میں کتنا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت پڑھے تو کتنے 1000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ چوتھی بات، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر بہت پہلے لکھی ہے۔ قلم سے کہا تقدیر لکھو، تقدیر لکھ دیا۔ ماں کے پیٹ میں تھے تو تقدیر ہوگی، پھر اس کے بعد وہ پوری زندگی کی تقدیر تھی۔ اب جو تقدیر ہے ہماری، 1 سال کی تقدیر لکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ تم کو یہ تقدیر، ان بندوں کی یہ تقدیر ہے۔ شیطانوں کو بھی لکھتے رہیں گے، ہم کو نہیں معلوم کیا تقدیر ہوتی، اس میں کیا تقدیر رہتی، کتنا کمائے گا، کتنا گنوائے گا، کتنے مریں گے، کتنے پیدا ہوں گے، کتنی شادیاں ہوں گی، کتنی طلاق ہوگی، کیا کیا پوری باتیں لکھ دیتے۔ سبحان اللہ، کتنا ٹائم لگے گا جی؟ اللہ کے لیے کیا ہے، بس دے دیے، ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اب یہ فرشتے اس تقدیر کو لے کے نافذ کرتے ہیں اس پر۔ اگر ہمارے حق میں کوئی چیز ہے کہ یہ بیمار پڑے گا، ہم نے دعا کی اللہ سے، اللہ صحت و عافیت کی زندگی دے، اللہ بیماری سے بچا، یہ جو بیماری کی بات تھی وہ صحت میں تبدیلی ہو جائے گی۔ دعا کرنے سے یہ فائدہ ہے۔ تقدیر بدلتی نہیں بولتے نا، ہاں کچھ تقدیر نہیں بدلتی، جیسا کہ میں نے کہا، اگر تم یہ کہو کہ اللہ مجھے 200 سال زندگی دے، وہ نہیں بدلتی۔ باقی یہ جو جتنی باتیں ہیں جن کو بولتے ہیں تقدیر، یہ تقدیر مبرم اور تقدیر محکم، یہ جو ہے یہ نہیں بدلتی۔ پکی تقدیر، تقدیر معلق، لٹکی ہوئی تقدیر، یہ بدلتی۔ تقدیر 2 ہوتی، ایک تقدیر تو بدلتی ہی نہیں، اس کو بولتے ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر محکم۔ دوسری تقدیر ہوتی ہے معلق، بندہ دعا کرے گا تو اس کو چینج کر دیں گے، بندہ دعا نہیں کرے گا تو اس کو چینج نہیں کریں گے، یہ لٹکی ہوئی تقدیر ہے، وہ بدلتی۔ لہٰذا ہم کو دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا لکھا ہے، یہ تو نہیں معلوم نا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہنے تک جبریل علیہ السلام بار بار دنیا کو آتے تھے، جب بھی وحی لے کر آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سال میں 1 مرتبہ جبریل علیہ السلام شب قدر میں آتے، ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح کا مطلب ہوتا ہے جبریل، روح الامین ان کو بولتے ہیں، تو کہا 1 مرتبہ آتے شب قدر میں، پھر اس کے بعد نہیں آتے، پھر آئندہ سال آئیں گے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ اتنی رات ہے یہ، اس کی علامتیں بھی حدیث کے اندر بعض علامتیں معمولی بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے آج کی رات میں گرمی سردی نہیں رہتی، درمیانی رات رہتی، ایک۔ دوسری بات یہ بھی بتائی جاتی ہے تھوڑی بارش ہوتی، بوندا باندی ہو جاتی، کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے آسمان سے جو شیطانوں پر تارے مار کے گراتے ہیں ان کو، وہ آج کی رات میں نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ بتاتے ہیں کہ روشنی سے ہٹ کے جا کے آپ دیکھیں گے چاند نہیں رہا تو بھی ایک دم روشنی رہے گی، سارے تارے چمکیں گے، ایسا کہتے ہیں۔ اور 5ویں بات یہ بتاتے ہیں شیطانوں کو بیڑی میں جکڑ دیا جاتا ہے، حرکت نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ جو شیطان کو پہلے رمضان سے جکڑ دیا جاتا وہ تو حرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ان کو ہمت نہیں ہوتی مومنوں کو پریشان کرنے کی، ستانے کی، اس لیے آسمان پر جانے کی بھی ان کو طاقت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے آج کی رات میں، ایسی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اور یہ فرشتے اتنے آتے ہیں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن
اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا بارش پڑے گی، اللہ کے رسول کے پیشانی میں بھی ناک میں بھی تھوڑی مٹی لگی ہوئی تھی جو سجدہ کیے تھے۔ شب قدر گزر جانے کے بعد کیسے علامت ہوگی؟ کہا کہ جب جو سورج نکلے گا وہ ایک دم چاند کی طرح رہے گا، تھوڑی دیر 10 منٹ ویسا رہے گا طلوع ہوتے وقت، یہ نہیں کہ پورے دن ویسا رہے گا، چاند کی طرح رہے گا، اس کو آسانی سے دیکھ سکتے۔ اور کسی نے کہا لال رہے گا، اس کی شعاعیں نہیں رہیں گی، پھر اس کے بعد سورج اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا، اس سے معلوم ہوتا ہاں جی شب قدر تھی جی رات ایسا۔ تو دیکھ 4 باتیں آج کی رات میں ہیں، اس لیے ان باتوں کا آپ اہتمام کیجئے، جتنا سبحان اللہ پڑھ سکیں، الحمدللہ پڑھ سکیں۔ یہ کتنے 1000 مہینے نا، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا جی۔ نفل نماز بیکار بات کرنے سے 2 رکعت آپ الگ پڑھ کے نماز پڑھتے رہیے، ایک مرتبہ تراویح پڑھ لی ہم لوگ جماعت کے ساتھ، اور پھر بھی کوئی جماعت ہمارے پاس نہیں ہے، ایک ہی تراویح ہمارے پاس، اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کرتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی نماز ہے، 2 نمازیں نہیں ہیں، اس لیے کوئی جماعت کے ساتھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑھنے کی۔ یہاں جو کچھ آپ پڑھ سکیں، گھر میں پڑھ سکیں، سب ایک ہی ہے، کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ گھر میں نفل پڑھے تو اور بھی زیادہ ثواب ملتا، گھر والوں کو بھی جگا سکتے آپ کہ تم لوگ بھی دعا کرو، تم لوگ بھی نفل نماز پڑھو، ان کو بھی بول سکتے ہیں۔ تو آج جتنی عبادت کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ یہ 4 باتیں پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے اس رات میں جو عبادت کرے گا شب قدر، یعنی مطلب یہ کہ تراویح پڑھے گا، اس کے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس رات میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا ٹائم ہے، جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہم عبادت کرتے ہیں وہ بے حساب ثواب اس کا ملتا آج کی رات میں، جیسا کہ اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، آج کی رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کے ثواب سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا 1 لاکھ تھی، ایک نماز پڑھے تو مکے کی مسجد میں 1 لاکھ، وہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اگر آج شب قدر ہے پڑھے تو کتنے لاکھ ثواب ملیں گے آپ کو۔ اور آخری بات یہ ہے آج کی رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ 4 باتیں آج کی رات میں ہیں، اس لیے ان باتوں کا خیال کیجئے، ٹائم برباد مت کیجئے، اور یہ سمجھیے یہی ہماری زندگی کی آخری رات ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ آخری دنوں میں نئے لوگ آ جاتے مسجد کو جو 20 دن نماز نہیں پڑھے، جو پرانے لوگ تھے وہ چلے جاتے، آخری میں ذرا تھکان ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول اعتکاف کرتے تھے اور زیادہ چست ہو جاتے تھے۔ دوسری راتوں میں تو اللہ کے رسول سوتے بھی تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرہ پوری رات اعتکاف میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو لہٰذا ہم کو بھی جتنا ہو سکے عبادت میں مشغول رہیں، بہت زیادہ نیند آ گئے تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کے اٹھ گئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شب قدر عطا کر دے گا تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سارے مسلمانوں کو بھی شب قدر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر آج کی رات شب قدر نہیں تو آئندہ جو آئے گی وہ اللہ ہم کو نصیب کرے، اس میں بھی زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تک ہم نے جتنی عبادت کی اللہ ان کو قبول کرے، اور آئندہ بھی جو عبادت کریں گے انشاءاللہ اللہ ان کو بھی قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم